مومنین کرام، سامعین مودت، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھے ہوئے عرضدار، آپ حضرات کی مبارک سماعتوں کے حوالے مسلسل اپنی تہی علمی اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں اور اہم گزارشات بعنوان ارکان تشیع پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ارکان تشیع 4 ہیں: بعثت، غدیر، عاشوراء، مہدویت۔ اور بعثت سے ہم لوگ سفر کرتے ہوئے غدیر تک پہنچے۔ غدیر ہماری روح ہے، غدیر ہماری جان ہے، غدیر ہماری معرفت کا ذریعہ ہے، غدیر ہماری شناخت کا سبب ہے، غدیر ہماری جان ہے، غدیر ہمارا نفس ہے، غدیر ہمارا ذہن ہے، غدیر معرفت کا ذریعہ ہے، غدیر وہ افق آسمان ہے کہ جہاں سے ہم ائمہ کے در پر پہنچتے ہیں، رسول کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور یہ سب ہمیں اللہ کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ گزارش یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم نے ہر چیز، ہر شے، ہر حکم، واجبات، محرمات، مکروہ، مباح، ہر طرح کے احکام جب پہنچا چکے، اب پیغمبر اکرم کو پہنچانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اصول و فروع، جب تمام تر چیزیں پیغمبر اکرم، جزیات اور فرعیات، جب سب کچھ پہنچا چکے، اس کے بعد اب پیغمبر اکرم کی عمر کی فقط 3 مہینے اور 28 دن باقی ہیں۔ اس وقت پیغمبر اکرم کے پاس شب یکم ذیقعد جبرائیل امین آئے، اور کل کی گفتگو سے 2 جملے آپ کی خدمت میں، تاکہ ذہن میں بات آ جائے کہ غدیر کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اور شب یکم ذیقعد ابھی 3 مہینے 28 دن پیغمبر کے عمر کے باقی ہیں، یعنی 28 صفر کو پیغمبر کی وفات ہے، اور اس رحلت سے 3 مہینے 28 روز پہلے جبرائیل امین آئے اور کہا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور جب یہ آیت بلغ آئی تو پیغمبر اکرم اٹھے، 25 روز تک جانفشانی کے بعد، محنت کے بعد، مشقتوں کے بعد، دن رات کی دوڑ بھاگ تھکن کے بعد 25 ذیقعد کو جب پیغمبر اکرم یہاں سے نکلے تو 80,000 کا مجمع لیے ہوئے ساتھ نکلے، اور راستے میں لوگ جڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکے کے 5,000 افراد بھی جب ساتھ آئے تو تقریباً 1,20,000 سے 21,000 تک صحابہ کرام، صحابیات اس میں موجود ہیں۔ یہ کہ سارے کے سارے مکے سے چل کے غدیر کے میدان تک آئے، اور جب غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم آ گئے تو پھر سے وہ آیت آتی ہے: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اس چیز کو پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، اس ما انزلہ کو پہنچائیے۔ اب اپنے الفاظ سے تھوڑا سا ترجمہ سمجھانے کے لیے، تو پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ میرے رسول اس حکم کو پہنچا دیجئے، اس شے کا اعلان فرما دیجئے، یا اس عمل کو کر ڈالیے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور جملہ کیا آیا؟ یا ایھا الرسول بلغ۔ بلغ کا ترجمہ کیا ہے؟ بلغ یعنی تبلیغ کیجئے۔ بلغ کا ترجمہ ہوگا کہ تبلیغ کیجئے، یعنی اے میرے رسول تبلیغ کیجئے۔ اب دنیا میں بھی ہمارے کچھ برادران ہیں، ایک ہمارے بھائی تھے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے،
تو ایک دن وہ سمجھ نہیں پائے، وہ ہمیں بھی تبلیغ کرنے لگ گئے، وہ ہمیں بھی کہنے لگے نماز میں آیا کریں اور روزہ رکھا کریں، اور اچھی باتیں ماشاءاللہ سے بتا رہے تھے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، تو ہم نے کہا کہ بھائی قرآن کے روح سے تبلیغ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا قرآن کی روح سے تبلیغ کیا ہے؟ قرآن کس کو تبلیغ کہہ رہا ہے؟ کہا یہی کہ نماز کا حکم دو، روزے کا حکم دو۔ میں نے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، اس کے احکام پہنچانے چاہیے، اس پہ مشقتیں محنتیں ہونی چاہیے، سماج میں رواج پانا چاہیے، ہر فرد بشر نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، عورتیں پردے کا اور حجاب کے پابند بن جائیں، یہ ساری چیزیں اپنے مقام پہ ہے۔ لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بلغ یعنی تبلیغ کیجئے، یہ حکم نہ نماز کے لیے آیا، نہ روزے کے لیے آیا، نہ حج کے لیے آیا، نہ جہاد کے لیے آیا، نہ خمس کے لیے آیا، نہ فطرے کے لیے آیا، نہ صدقات کے لیے آیا، نہ خیرات کے لیے آیا، نہ جھوٹ سے روکنے کے لیے آیا، نہ نیکیوں کی ترویج کے لیے آیا۔ کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ تبلیغ کیجئے۔ واحد ایک کام ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تبلیغ کیجئے، اور وہ واحد حکم یہ ہے کہ علی کی ولایت کو پہنچائیے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کو تبلیغ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ ساری چیزیں جہاں پہنچا رہے ہیں وہاں در جا کے علی کی ولایت پہنچا دیجئے، تو ہم مان جائیں کہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے تبلیغ کیجئے، یا ایھا الرسول بلغ، ایک کام کے لیے کہا کہ تبلیغ کیجئے۔ امت نے اسی ایک کام کو چھوڑ دیا اور سارے کام میں لگ گئی۔ یا ایھا الرسول بلغ، چونکہ آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے فلسفہ غدیر، راز غدیر، سر غدیر۔ غدیر میں ہوا کیا ہے؟ غدیر اتنا سا مختصر ہے کہ مدینے سے نکلے، مکہ گئے اور پلٹ کے آئے اور آیت آ گئی اور علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور چار آدمی نے اٹھ کے کہا بخن بخن، اور ہو گئی غدیر۔ یہ غدیر نہیں ہے، یہ روح غدیر سے دور ہے۔ جب شیعت روح غدیر سے دور ہو جائے، میں نے بتایا کہ ہماری جان، ہماری روح، ہمارے تعارف کا ذریعہ غدیر ہے، لہٰذا ہمیں سمجھنا ہے کہ روح غدیر کیا ہے، غدیر میں دراصل ہوا کیا ہے، جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وہی عرض کرنے لگا، پیغمبر اکرم جیسی آئے، آیت آ گئی، پہنچائیے، تبلیغ کیجئے، اس ما انزلہ کو پہنچائی۔ اس کا مطلب پہلے نازل ہو چکا تھا، اس نازل شدہ شے کو اب لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پوری توجہ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اپنے حبیب سے، سید الانبیاء سے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا کوئی بھی عمل انجام نہیں پایا۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سردار سے۔ یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ارے جس کا کلمہ پڑھ کے تمام تر نبیوں کو نبوتیں ملی ہو، جس کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کو نبوتیں ملی ہو، رسالتیں ملی ہو، اس نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس چیز کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ یعنی اس خاتم الانبیاء کی نبوت اور رسالت داؤ پہ لگ چکی ہے، تو دیگر انبیاء کو تو چھوڑیے، جب نبیوں کے سردار کی نبوت داؤ پہ لگ گئی، اگر یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر امت اس چیز کو چھوڑ کے سارے اعمال انجام دے تو اس امت کا کیا حال ہوگا؟ بھائی نبی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور کیا تہدید آمیز لہجہ ہے۔ جس منزل تک جانا ہے ساتھ رہیے گا، روح غدیر پڑھنا ہے آج آپ کے سامنے۔ کیا تہدید آمیز لہجہ ہے، کیا سخت لہجہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ نہیں کیا إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کوئی کام نہیں کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ پروردگار کیسا شر؟ کون سا شر؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے،
یہاں ڈر کیسا کہ تو ضمانت لے رہا ہے کہ یا رسول، اے میرے رسول میں آپ کو بچاؤں گا، یعنی اللہ ضمانت لے رہا ہے، یہاں تو کوئی شر ہی نہیں ہے۔ اس وقت شر اٹھا تھا پروردگار جب تیری توحید کی باری تھی، شر تو اس وقت اٹھا تھا جب نبی کی نبوت کی باری تھی، اس لیے کہ چاروں طرف کفر و شرک کا مجمع تھا، ہر طرف بت پرستی ہو رہی تھی۔ وہاں جب تیرے وحدانیت کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا تو اس وقت شر اٹھا، جب رسالت کی بات تھی اس وقت شر اٹھا۔ اب تو کوئی اوجھڑیاں نہیں پھینک رہا ہے، اب تو کوئی پتھر نہیں مار رہا ہے، اب تو رسول پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے۔ کیسا شر! ضمانت لیتا تو اس وقت لیتا، ابھی تو ضمانت کیوں لے رہا ہے؟ تو شاید آواز آئے کہ اس وقت ضمانت لینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی جب توحید کے موقع پہ شر اٹھا، جب رسالت کے موقع پہ شر اٹھا تو بچانے والا علی تھا، بچانے والا علی تھا۔ اور آج علی کی ولایت کا اعلان ہوگا، آج بچانے والے ہم ہوں گے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اب دھیرے دھیرے ترجمہ سن لیجئے اور پھر انشاءاللہ نتیجہ لے کے روح غدیر اور فلسفہ غدیر پڑھنا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور پھر پروردگار کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ پروردگار یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجمع ہے مسلمانوں کا، اس سے اعلیٰ صحابیوں کا، یہاں بات کافروں کی کہاں سے آ گئی کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا؟ تو کہا کہ تم نے کفر و ایمان کا فرق ہی نہیں سمجھا۔ پیغمبر کا زمانہ ہے، مسجد نبوی کے آگے کھڑے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا فرماؤ۔ صحابی تھے، اور اس نے کہا آنے والے نے کہ کبھی کبھی میں اپنے دل میں علی کے متعلق کینہ اور بغض محسوس کرتا ہوں۔ پوری توجہ، اور یہ باقاعدہ طور پر امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے بالکل اوائل میں جناب فیضی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، تقریباً 24 اس کے چاپ ہو چکے ہیں، 24 بار نشر ہو چکی ہے یہ کتاب۔ اس کے بالکل اوائل میں اس واقعے کو لکھا کہ پیغمبر سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی میں اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے متعلق بغض محسوس کرتا ہوں، کینہ محسوس کرتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کی زبان سے ہمیشہ علی کے فضائل سنتا آیا ہو، ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اس لیے نظر جھکائے ہوئے رسول سے گفتگو ہو رہی ہے، نظر زمین کے اوپر ہے، گفتگو رسول سے ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی دل میں علی کے متعلق بغض محسوس کرتا ہوں۔ بس اتنا جملہ کہا، کافی دیر ہو گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ صحابی نے سر اٹھایا کہ کیا بات ہے، یہ رسول بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اب جو صحابی نے سر اٹھایا دیکھا پیغمبر کی پیشانی پہ پسینہ ہے، چہرہ لال ہے اور تپتپا رہا ہے چہرہ، اور تمتماتے ہوئے پیغمبر اکرم کچھ نہ بولے۔ بس جیسے پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ اتنے غضبناک ہے رسول، تو صحابی میں اب اتنی صحابیت میں اور صحابی میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہاں ٹھہر سکے کہ یا رسول اللہ بس غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اب اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ کچھ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ معاف کیجئے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائیے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں صحابی نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ دوبارہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھا دیا۔ رسول کا ہاتھ بڑھانا بتا رہا ہے کہ علی سے بغض رکھنے کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ علی سے کینہ رکھنے کے بعد، اس لیے صحابی سمجھ گیا کہ یا رسول اللہ
ہاتھ بڑھائیے تاکہ دوبارہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کی ہدایت نہیں کرتا۔ آیت پھر آگے بڑھی، سب کو سمیٹنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر بچے کو یاد ہے یہ آیت ہے، آیت اکمال جس کو کہتے ہیں۔ پہلے آیت بلیغ کی تلاوت کی، یہ آیت اکمال، یہ سب غدیر میں آ رہا ہے۔ میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دی۔ کب کہا؟ جب رسول نے اعلان کر دیا۔ اور اعلان کیا ہوا؟ کیا اعلان ہوا؟ کیا صرف اتنا ہی اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ نہیں، غدیر میں صرف اتنا اعلان نہیں ہوا، غدیر میں کچھ اور ہوا۔ پوری توجہ، غدیر میں کچھ اور ہوا کہ جس کی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ تو کافر کیوں مایوس ہوئے؟ کیا علی کی ولایت کی وجہ سے مایوس ہو گئے؟ نہیں، یہی المیہ ہے۔ اب تلک ہم یہ سمجھتے آئے کہ فقط علی کی ولایت کی وجہ سے کافر مایوس ہو گئے۔ جناب فقط اتنا نہیں ہے، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، باقاعدہ یہاں پر غدیر کے میدان میں صرف علی نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔ برجستہ صحابی جناب سلمان موجود ہے، سلمان فارسی، جس کے لئے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ غدیر کے میدان میں ابو ذر موجود ہے، جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین کے پرنے اور آسمان کے شامیانے نے نہ ابو ذر سے زیادہ، ابو ذر سے سچا کسی کا وزن اٹھایا، نہ آسمان کے شامیانے نے ابو ذر سے زیادہ کسی سچے پہ سایہ کیا۔ غدیر میں مقداد موجود ہے، جس کے لئے کہا گیا کہ مقداد کا مرتبہ یہ ہے جیسے حروف تہجی کے لیے الف کی مثال ہوتی ہے۔ غدیر کے میدان میں عمار موجود ہے، عمار وہ صحابی جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمارو تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور کس نے قتل کیا صفین میں؟ وہ آپ کو معلوم ہے، میں اس رخ پہ جاؤں گا تو گفتگو مڑ جائے گی، یہ سارے موجود ہیں۔ آخر اللہ کے رسول نے صرف یہ کیوں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جس کا میں مولا سلمان مولا، جس کا میں مولا مقداد مولا، جس کا میں مولا ابو ذر مولا، جس کا میں مولا عمار مولا۔ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے برجستہ ترین صحابی ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، سب مانتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں یہ، لیکن اللہ کے رسول نے ان کا نام نہیں لیا۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے نا، یہ غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ آج ممبر سے میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، علی کا نمبر پہلا نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہم علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ ہم علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں؟ اس کا مطلب اس کے بعد کے بھی جو نمبر ہیں ان کو بھی مانتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا؟ بولیے گا فرش ادا سے، کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی پہلے خلیفہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ علی پہلا خلیفہ ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے علی ہی خلیفہ ہے، اور علی کے مقابل میں جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ ہم علی کو نمبروں میں لاتے ہی نہیں، اس لیے کہ مناظرے ہو رہے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، صبح شام مناظرے، مہینے مناظرے، تاریخیں رکھی جا رہے مناظرے پہ۔ کس بات پہ؟ مولا کی خلافت کو ظاہر کرنا ہے، آشکار کرنا ہے، دلیل کے ذریعے سے بتانا ہے کہ علی خلیفہ ہے۔ ارے میرے بھائی، پہلے یہ طے کر لو کون سی خلافت کی بات کر رہے ہو، پوری توجہ۔ اس لیے کہ ہمارا عام مسلمانوں سے خلافت کے مسئلے میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے سرے سے ہماری اور ان کی خلافت ایک ہی نہیں ہے۔
ہماری اور ان کی خلافت ایک نہیں ہے، الگ الگ خلافت ہے، اس لیے کہ وہ جو مانتے ہیں وہ خلافت خلیفہ مسلمین کو مانتے ہیں، یعنی خلافت من المسلمین کو مانتے ہیں، لیکن ہم جس خلافت کے قائل ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے کس کو پہلا بنایا، ہم یہ کہتے ہیں اس زمین پہ اللہ نے کس کو بنایا۔ سرے سے ہمارا میدان الگ ہے، بحث ایک نہیں ہے، تو جھگڑا کس بات کی؟ اور جس خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس خلافت کا معیار علی کی نگاہ میں بس کتنا ہے؟ جب مقام صفین سے لوٹے، جنگ صفین سے، اور مقام ذیقار پہ ٹھہرے تو علی کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، اور جیسے جوتیاں ٹوٹی تو ساتھ میں لائق شاگرد ابن عباس موجود ہے، مولا زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ سے جوتیاں ٹاکنے لگے، جوتیوں کو سینے لگے۔ ابن عباس نے کہا کہ اے میرے مولا کتنی بوسیدہ جوتیاں ہیں، ارے اس کو بدل دیجئے، نئی جوتیاں لے لیجئے۔ کہاں سے سیئیں گے اس جوتی کو؟ ایک مرتبہ سر اٹھا کے میرے مولا نے کہا ابن عباس یہ بتا اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ روایت کا جملہ عربی میں ہے کہ ما قیمت اللہ۔ ابن عباس اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ما قیمت اللہ۔ تو ابن عباس نے کہا مولا لا قیمت اللہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر آپ پھینک بھی دے تو عرب کا کوئی فقیر ترین انسان بھی اس جوتی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیمت کے اعتبار سے، ظاہری قیمت کے اعتبار سے عرب کا کوئی فقیر ترین انسان، اتنی بوسیدہ ہے، اتنی جگہ سے سیا ہے آپ نے، کوئی فقیر ترین انسان بھی اس جوتی کو نہیں اٹھائے گا۔ میرے مولا نے کہا مسکرا کے ابن عباس جس خلافت کی بات تم کرتے ہو نا، اس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ علی کی نگاہ میں ان جوتیوں کی قیمت ہے۔ اور جملہ یہاں نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں؟ علامہ علی نقی نقن نے فرمایا ہے کہ یہ جملہ علی ہی کہہ سکتے تھے۔ کون سا جملہ؟ کہ تخت خلافت پست، علی کی جوتیاں بلند۔ تخت خلافت پست، علی کی جوتیاں بلند، یہ علی ہی کہہ سکتے تھے۔ ریزن کیا ہے؟ کہ اس لیے تخت خلافت وہ جگہ ہے جہاں حق کے بھی پاؤں آئے، باطل کے بھی پاؤں آئے، مگر علی کی جوتیاں وہ مبارک جوتیاں ہیں جہاں کبھی باطل کے پاؤں نہ آئے، حق کے پاؤں آتے رہے۔ صلوات عرض کر دے محمد و آل محمد، سب مل کے۔ یا علی، اور کیا آپ نے اس خلافت کی؟ باقاعدہ امام کا صحابی، نام ہے صعصع بن سوحان عبدی۔ فلسفہ غدیر اس کو سمجھے بغیر نہیں بڑھ سکتا میں، کہ آج جو نمبروں میں لایا جا رہا ہے علی ابن ابی طالب کو، اور جس ولایت کو جو ولایت غدیر میں اعلان ہوا، جس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، علی ابن ابی طالب کا صحابی شاگرد صعصع بن سوحان عبدی، یہ آئے کوفہ میں، مدینے میں بعد پیغمبر، اور مدینے میں آنے کے بعد صعصع بن سوحان عبدی بازار میں پہرا لگا ہوا ہے، کرفیو سا لگا ہوا ہے، اور علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے۔ پورا مدینہ سمٹ کے آ گیا، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد نبوی میں، ہزاروں لوگوں کا مجمع۔ اور مالک اشتر سے پوچھا صعصع نے، مالک کیا بات ہے آج یہ مدینے کا بازار اور یہ دکانیں ایک کرفیو جیسے حالات کیوں ہیں؟ اب صعصع نئے ہیں، کوفہ کے رہنے والے، تو مالک اشتر نے کہا تو کون ہے؟ کہا میرا نام صعصع ہے۔ کہا تجھے معلوم نہیں آج علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے؟ علی کا خطبہ سننے کے لیے سارے لوگ مجمع پورا سمٹ کے گیا ہے مسجد میں۔ کہا اچھا،
چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ علی کو جانتے ہی نہ تھے۔ لیکن مالک اشتر کہنے لگے تم بھی جاؤ خطبہ سنو۔ ساسا بن سوہان عبدی زبان کے اتنے اچھے تھے اور گفتگو ان کی اتنی اچھی تھی، خطابت پہ وہ پکڑ تھی کہ بعد میں مولا علی خود ساسا کو ممبر پہ بٹھایا کرتے تھے اور نیچے مولا بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ساسا تم تقریر کرو، تمہاری تقریر سننے کا من کرتا ہے۔ آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ علی جس کی تقریر کو سننا چاہتے ہوں وہ ساسا بن سوہان عبدی، کیا انداز ہوگا خطابت کا۔ ایک مرتبہ ساسا کے ذہن میں آیا کہ دیکھوں تو صحیح علی کون ہے اور علی کی خطابت و تقریر کیسی ہے۔ دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا تقریر ہوگی، اس لیے کہ جب خود بڑا خطیب ہے تو ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ کون ہے اور کیسی گفتگو کرے گا۔ لیکن پھر مالک کے چہرے کو دیکھا کہ جب مالک کہہ رہا ہے تو ہمیں سننا چاہیے۔ آیا، مجمع بھرا ہوا، دل دھرنے کی جگہ نہیں، دروازے کے قریب آ کے بیٹھا، اندر آنے کی اجازت نہیں، اس لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں سے علی بن ابی طالب کے موتی بھرے الفاظ کو سننے لگا تو پھر وہاں سے تھوڑا سا اور اٹھا، 2 قدم آگے اور بیٹھا، پھر وہاں سے اٹھا، 2 قدم اور بڑا آگے آیا۔ اب جیسے مولا کے جملے ساسا بن سوہان عبدی کے کان تک پہنچتے گئے وہ آہستہ آہستہ سمٹتا ہوا مولا کے قریب آتا گیا اور یہاں تک کہ ممبر کے قریب آیا اور ممبر کے قریب بیٹھ کے مولا کو بڑے غور سے سن رہا ہے۔ یہ خود بڑا خطیب ہے مگر آج خطیب نہج البلاغہ کو سن رہا ہے اور علی خطبے دے رہے ہیں اور علی کا علم باقاعدہ طور پر ایک سیلاب ہے، ایک لہراتا ہوا چشمہ ہے کہ مولا علی کے خطبے نکل رہے ہیں، جملے نکل رہے ہیں، کلمے نکل رہے ہیں اور یہ بڑے غور سے سن رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب ساسا بن سوہان عبدی سے رہا نہ گیا، درمیانے خطاب میں ساسا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جوش میں کہا یا علی ما زینک الخلافہ بل زینتہ، کہ اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی بلکہ آپ نے خلافت کو زینت دی ہے۔ اللہ اکبر، لیجئے موضوع کو میں نے سمیٹ دیا ہے، آپ نے خلافت کو زینت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ ہیں کہ جو بھی خلافت کو زینت دیتے ہیں، جو کبھی کعبے کو زینت دیتے ہیں، اور کعبے کے زینت موقع نہیں ہے، میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا اس لیے کہ فلسفہ غدیر آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ ایک جملہ عرض کر کے بس روح غدیر پہ آ جاتا ہوں۔ کون علی؟ ہم یہ سمجھتے تھے شاید کسی ذاکر کا جملہ ہو، کسی خطیب کا جملہ ہو۔ جب شروع میں ہم نے علماء سے سنا کہ علی نے کعبے کو زینت دی، کعبے نے علی کو زینت نہیں دی، میں سمجھا کوئی جوشیلا جملہ ہوگا اور یہ ممبری بات ہوگی، یہ جملہ شاید کسی خطیب کا ہوگا، مگر خدا کی قسم میرے جوش ایمانی کا علم اس وقت آسمان تک پہنچا جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، کسی چھوٹے موٹے عالم و مولوی کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ حضرت عباس علمدار کا ہے۔ حضرت عباس علمدار موقع نہیں ہے، حضرت عباس علمدار جو کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے سن 60 ہجری میں خطبہ دیا تھا۔ موضوع ہوتا تو خطبہ عرض کرتا کہ میرے مولا نے کیا خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالبیت امس نصبہ قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البرر من هو احق بمن سائل البریہ ومن هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل یمشى لدی قد استسلم الناس الحجر والحجر يستسلم ليدی لو لم تكن مشیۃ مولایا مجبولۃ مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم صقر الغضبان العصافیر الطيران ولا فضيت بالهامات لسيد البريات دون الحيوانات هيهات فانظروا ثم انظر ممن صاحب الخبر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته اللهبات والدنسات وممن في بيته التطهير والآيات۔ اس جملے کے چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن ایک جملہ لینا تھا تو خطبے کا سہارا لیا۔ حضرت عباس نے پہلے جملے میں کہا تھا خانہ کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ایک ہاتھ علی بن ابی طالب کے اس بیٹے کا حسین کی طرف ہے، ایک کعبے کی طرف ہے، اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو زینت بخشی اس حسین کے بابا علی کے قدم کی وجہ سے۔
کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، خطیب منبر سلونی کے بیٹے کا جملہ ہے، یہ عباس علمدار کا جملہ ہے۔ تو علی کی نگاہ میں اس ظاہری خلافت کا کوئی معیار نہیں ہے، علی سے چھین لے جائے یا علی کو دے دیا جائے، علی کی منزلت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے۔ اتنے سارے صحابہ ہیں، نہیں پہنچایا، ان کا نام نہیں دیا، ان کا نام نہیں لیا، بیان میں نہیں آیا۔ پوری توجہ، کیا وجہ ہے؟ غدیر میں ہوا کیا؟ کیا صرف من کنت مولا فہذا علی مولا ہی اعلان ہوا، یا غدیر میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی باتیں ہوئیں؟ فلسفہ غدیر اگر سمجھ گئے، خدا کی قسم آپ شیعت کے عقیدہ آپ کا اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ شیعت، جس شیعت کے دائرے میں ہم ہیں نا، ہم اس انداز سے نہیں ہے جو تانا و طنز ہمارے اوپر آتا ہے، بلکہ اللہ نے اس شیعت کے ذریعے سے ہمیں کتنی عزت دی ہے۔ سنیے گا، جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا، اس کے بعد بھی چند جملے تھے آپ کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے، پھر سے میں اشارہ دوں۔ کیا غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوا؟ نہیں، غدیر میں علی کی ولایت کا صرف اعلان نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اعلان تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اعلان ولایت علی اس سے پہلے کئی دفعہ ہو گیا، صرف غدیر میں نہیں ہوا۔ ارے ابھی اسلام کا پہلا دن ہے، پہلا بعثت آپ نے سنا۔ دعوت ذوالعشرہ میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مَن یُعَاذِرُنِی عَلیٰ ھَذَا الْأَمْرِ فَهُوَ أَخِی وَوَصِیِّی وَخَلِیفَتِی مِن بَعْدِی۔ بالکل پہلا دن دعوت ذوالعشرہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وصی ہوگا، اور میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ تو کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا تھا؟ مولا علی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، تو میرا بھائی ہے، تو میرا وصی ہے، اور میرے بعد تو خلیفہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے علی کی ولایت کا اعلان تو پہلے دن ہو گیا، اور اس کے بعد کون سا ایسا دن ہے کہ جس دن رسول نے علی کی اعلان ولایت نہ کیا ہو؟ یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ ایک مرتبہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کب بلایا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہ پڑھتے ہوئے رسول جھوم رہے تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ رسول جھوم رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا؟ رسول ایک ہی جملے کو کہہ رہا ہے، شاید کسی کا انتظار تھا۔ اب وہ آیا، آنے والا علی تھا۔ جیسے مسجد کے دروازے پہ قدم رکھا تو سنا کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ دروازے سے ہی علی نے کہہ دیا وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان ولایت علی مسلسل ہوتا آیا۔ کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی یہ فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر پوری دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ کبھی فرمایا سد الابواب الا بابا علی، سارے دروازے مسجد میں بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے۔ کبھی فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر و نفاق ہے۔ کبھی فرمایا حب علی یاکل النار الحطب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، اے علی تیری محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسلسل اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھتے جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول شاید آئے ہی تھے علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے۔ صبح و شام دن رات مسلسل علی کی اعلان ولایت ہو رہا ہے۔ تو پھر غدیر میں کیا ہوا؟ اگر پہلے دن سے اعلان ولایت ہے اور پھر قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہوا، تو جب
علی کی ولایت کی وجہ سے دین مکمل ہوا غدیر میں، تو پہلے دن کیوں نہیں ہوا؟ اب دیکھیے پھنس گئے نا، یہ سمجھنا ہے فلسفے غدیر۔ اگر علی کی ولایت کی وجہ سے دین مکمل ہوا تو پھر پہلے دن کیوں نہیں ہوا؟ یہ رسول ابھی عمر کے چند مہینے باقی ہیں اور اب اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، اور اگر الیوم یائس الذین کفروا کہ آج کے دن 18 ذی الحجہ کو کافر مایوس ہو گئے، اگر علی کی ولایت کی وجہ سے ہے تو پہلے دن کیوں نہیں ہوا؟ کافر آج کیوں مایوس ہوا؟ دین آج کیوں مکمل ہوا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ تو جب آج راضی ہوئے تو پروردگار پہلے کیوں نہیں راضی ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے محمد وآل محمد۔ جی یا علی، اب دیکھیے بس اسی جملے کے لیے میں لے کے آیا ہوں بھائی، یہ نتیجہ لے کے جائیے گا بھائی، اگر علی کی ولایت کی وجہ سے دین مکمل ہوا تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ آج کیوں ہوا؟ اگر کافر آج مایوس ہوئے تو پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ اگر آج اللہ دین سے راضی ہو گیا تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ علی کی ولایت کا اعلان تو پہلے بھی ہوتا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے کہ غدیر میں ہوا کیا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، غدیر میں صرف من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور یہ کہہ کے رک نہیں گئے۔ اس کے بعد رسول نے فرمایا سنو، جس کا میں مولا حسن بھی اس کے مولا، جس کا میں مولا حسین بھی اس کے مولا، جس کا میں مولا سجاد بھی اس کا مولا، میں جس کا مولا باقر بھی اس کے مولا، میں جس کا مولا صادق بھی اس کا مولا، میں جس کا مولا قاضی بھی اس کے مولا، میں جس کا مولا رضا بھی اس کا مولا، میں جس کا مولا تقی بھی اس کا مولا، میں جس کا مولا لقی بھی اس کا مولا، میں جس کا مولا عسکری بھی اس کا مولا، میں جس کا مولا مہدی بھی اس کا مولا۔ غور کیا آپ نے؟ کافر کیوں مایوس ہوئے؟ کیوں مایوس ہوئے بھائی؟ اصل وجہ یہ ہے کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول جب تک ہے، حکومت رسول کے پاس ہے، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوگی ہم لے لیں گے۔ یا زیادہ سے زیادہ لوگوں نے سمجھا تھا اگر علی کی ولایت کا اعلان شروع سے سن رہے ہیں مسلمان کہ علی تو بنیں گے ہی رسول کے بعد، لیکن علی کب تک جئیں گے؟ جب تک علی جئیں گے علی کے پاس رہے گی، علی کے بعد ہمارے پاس حکومت آئے گی۔ مگر جب رسول نے فرمایا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد باقر، یہاں تک کہ بتایا سنو میرا جو آخری بیٹا آئے گا نا وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ کافر مایوس ہو گئے، ارے یہ حکومت قیامت تک اب ملنے والی نہیں ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد۔ مل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غدیر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، لیکن غدیر میں علی کے بعد، یعنی غدیر میں جملہ ضائع نہ کرنا، غدیر میں ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، 14 علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ 14 علی کی ولایت کا غدیر میں اعلان ہوا کہ جس کا میں مولا الی آخر مہدی تک یہ سب مولا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ بھائی آیت کی باریکی کو سمجھنا، الیوم آج کے دن، الیوم اکملت میں نے مکمل کیا، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین۔ توجہ بالکل، الیوم آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي اور میں نے مکمل کیا
اپنی نعمت. باریکی نہیں سمجھی آپ نے؟ جب دین کی بات آئی تو کہا تمہارا دین، جب نعمت کی بات آئی کہا ہماری نعمت. اللہ اکبر. دین کی بات آئی تمہارا دین، نعمت کی بات آئی تو میری نعمت. اس کا مطلب اللہ کہنا چاہتا تھا اسلام تو وہی ہے جو پہلے سے ہے، لیکن میرے پاس جتنی نعمتیں تھیں محمد سے لے کر مہدی تک وہ سب تمہیں دے دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتممت نعمتی، میں نے نعمت تمام کر دی. جتنی نعمتیں تھیں ہم نے تمہیں دے ڈالی، ساری نعمتیں تمہیں دے دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور جب ہم نے 14 نعمتیں تمہیں دے دی، اب یہ دین ایسا ہے جو اللہ راضی ہو سکتا ہے. اب اس دین سے میں راضی ہوں. جس دین میں 14 ہو اس دین سے اللہ راضی ہے. اور پھر فرمایا مجھ سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا. فَلَا تَخْشَوْنِ وَاخْشَوْنِ. کسی سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو کہیں آپ تشریف لے آئیے گا گھر پہ، کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہے، راستہ صاف ہے، آپ تشریف لے آئیے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بچ کے رہنا. کیسا لگے گا یہ جملہ آپ کو؟ کہ قبلہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس منزل تک جانا ہے وہی آدمی کہہ رہا ہے بھائی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرنا. اللہ یہ کہہ رہے میرے حبیب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات دراصل امت کے لیے ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈرنا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک ایک کر کے نعمتیں تمہیں دے دی. محمد کو بھیجا، علی کو بھیجا، حسن کو بھیجا، حسین کو بھیجا، لیکن تم سب نے ان کو شہید کر ڈالا. اب آخری نعمت دوں گا امام مہدی کو. جب امام مہدی دوں گا اپنی آخری نعمت، اگر تم نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے تو میں اپنی نعمت کو چھین لوں گا، پردے غیب میں رکھ دوں گا. اور یہی ہوا کہ جب امت نے دیگر ائمہ کے ساتھ جو حشر کیا، جب امام حسن عسکری تک یہ سلسلہ چلا تو اللہ نے 12ویں کو اٹھا لیا اور پردے غیب میں رکھ دیا کہ یہ امت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ 12ویں کی حکومت کو ہضم کر سکے. 12ویں کی حکومت کے لائق یہ امت بنی نہیں ہے. لہٰذا اب اس کے بعد عاشورہ، مہدویت، یہ ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ سارے مہدویت سے کنیکٹ ہونے والی ہیں. میرے عزیزو بس آج آپ کی عبادت یہی پہ تمام. بس غدیر کو یاد رکھنا کہ غدیر میں ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک علی سے دین مکمل نہیں ہوتا، 14 علی سے دین مکمل ہوتا ہے. جس دین میں 14 ہو اس سے اللہ راضی ہے. ورنہ دنیا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مولا علی کو مانتے ہیں، کوئی چوتھے پہ جا کے رک گئے، کوئی چھٹے پہ جا کے رک گئے، لیکن 12 امامی ضروری ہے. 14 معصومین کا عقیدہ جس امت کے اندر موجود ہے، پروردگار عالم اسی کے لیے نجات دیتا ہے. بس آپ کی عبادت آج کے لیے تمام کر دی. عزادارو ایام سفر ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چلا اور چلتے ہوئے کوفے تک پہنچا. جیسے ہی کوفے تک پہنچا تو کوفے میں روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شمر ملون کے حکم سے اور پسر سعد کے حکم سے ایک مرتبہ سکینہ کی رسیوں کو کھول دیا گیا. سکینہ کی رسیاں کھول دی اور زینب کی ہتھکڑیوں کو بھی کھول دیا گیا اور سکینہ کو لا کے اونٹ کے اوپر زینب کے آغوش میں بٹھا دیا گیا. صرف ایک روز کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد انتظار کر رہا ہے دربار میں. اب یہ قافلہ دربار میں جائے گا. بازار کوفہ میں اس قافلے کو روکا گیا. نبی زادیوں کو بازار کوفہ میں روکا گیا. اور کتنے گھنٹے تک روکا تاریخ تو کہتی نہیں، مگر ہاں اتنی دیر تک علی کی بیٹی رکی رہی کہ پیروں پہ ورم آ گیا. اللہ اکبر. عزادارو سنو گے؟ اور کس لیے روایت کہتی ہے 2 وجہ لکھی ہے. ابن زیاد کہتا ہے کہ ابھی میرا دربار سجا نہیں ہے، جب دربار سج جائے تب لے کے آنا. اللہ اکبر.
عزادارو عجیب ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی ہے تاریخ میں کہ بازار میں ٹھہراؤ تاکہ دنیا علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ لے. اجرکم علی الزہرا. لو عزادارو یہی وہ موقع تھا کہ جہاں مالک اشتر کی بیٹی سے جناب سجاد کی گفتگو ہو رہی تھی، جہاں جناب زینب سے کبھی جناب زینب سے باقاعدہ طور پر حبیب ابن مظاہر کے بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی. ایسے موقع پہ حبیب ابن مظاہر کا گھر چھوڑ کے 2 ہی قدم میں ایک گھر اور آیا. ایک ضعیفہ کا گھر تھا اور اس اونٹ کو جس میں زینب بیٹھی ہوئی تھی، اس اونٹ کو رکھا گیا تو بالکل اس کے چھت کے قریب رکھا گیا. زینب کے آغوش میں سکینہ بیٹھی ہے اور سکینہ نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا. ایک ضعیفہ اوپر بیٹھی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ مہینوں سے تو وہ باہر ہی نہیں آئی تھی. اس ضعیفہ نے آج سنا کہ حاکم وقت کا حکم آیا کہ ہر کوئی اپنے گھر سے نکل کے چھت پہ آ جائے، تو وہ ضعیفہ بھی چھت پہ آ گئی اور چھت پہ کھڑی ہو کر بیٹھ کر وہ دیکھنے لگی کہ ہو کیا رہا ہے. اس نے جب چھت سے غور کر کے دیکھا تو بالکل چھت کے برابر میں ایک اونٹ ہے اور اس کے اوپر ایک بی بی بیٹھی ہے، اس کے آغوش میں ایک بچی ہے، مگر بچی ایسی ہے جس کے کانوں کا لہو سوکھ کر یہاں تک آ گیا. اللہ اکبر. کانوں کا لہو سوکھ کر یہاں تک آ گیا. اور سنو گے جس کے گال پہ باقاعدہ تماچوں کے نشان ہے اور جس کا بدن تازہ لہو سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ رسیوں سے سکینہ کو باندھا گیا تھا. ایک مرتبہ ضعیفہ نے دیکھا، بس انہی چیزوں کو دیکھتی جا رہی تھی. ایک مرتبہ بچی بول اٹھی. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، پھوپھی اماں کیا پانی مل سکتا ہے؟ بس جیسے ہی سکینہ نے پانی کہا ضعیفہ کے کان تک بات پہنچ گئی. ہائے رے یہ بچی کتنی پیاسی ہے، کانوں کا زخم بھول گئی، بدن کا زخم بھول گئی، چہرے کے نشان بھول گئی اور پانی مانگ رہی ہے. نہ جانے کب کی پیاسی ہے. کوزہ اٹھایا اور نیچے آئی، کہا بچی پانی پی لے. اجرکم علی الزہرا. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ضعیفہ نے کہا بچی پانی پی لے. سکینہ نے زینب کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں اجازت ہے؟ زینب نے کہا بسم اللہ سکینہ پانی پیو. ایک مرتبہ سکینہ اپنے دہن تک لب تک اس کوزے کو لے آئی. بس اتنے میں وہ آنے والی ضعیفہ وہ کہتی ہے بچی پانی پی لے پہلے، اس کے بعد میرے لیے 2 دعا کر دینا. اللہ اکبر. بس سکینہ ابھی گھونٹ بھرنے والی تھی، لب تک پانی پہنچا ہی تھا کہ سکینہ نے فوراً ہٹایا. کہا کہ اے ضعیفہ پہلے تو اپنی دعا بتا، تیری دعا پہلے مانگوں گی اس کے بعد پانی پیوں گی. تیری حاجتیں پہلی پوری ہوگی اس کے بعد سکینہ پانی پیے گی. سکینہ نے لیا پانی ہاتھ میں، کہا ضعیفہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ کیا میری ایک دعا، اصل میں دعا تو ایک ہی ہے مگر ضمناً 2 دعا ہے. کہا کون کون سی دعا؟ کہا بس میرے لیے دعا کرو. یہ دعا تو میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی مگر تمہیں دیکھ کے میرے دل میں یہ دعا آ گئی ہے. کہا کون سی دعا؟ کہا اللہ سے یہ دعا کرو جیسی یتیمہ تم ہوئی ہو ایسے یتیمہ اللہ ہمارے بچوں کو نہ کرے. کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، کہا میرے بابا جس طرح آپ کی بچی یتیم ہے اللہ سے آپ کا واسطہ اس ضعیفہ کے بچے یتیم نہ ہو. تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ کر دو جس دعا کے لیے میں آئی تھی. یہ دعا تو میں نے تمہیں دیکھ کے کروائی ہے، اصل دعا تو میری یہ کرو کہ زیارت مدینہ نصیب ہو جائے، میں مدینہ چلا جاؤں. بس زینب جس کے گود میں سکینہ بیٹھی تھی، زینب کے چہرے پہ بال پڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے نانا کے مدینے کا نام سنا. کہا اے ضعیفہ یہ بتا مدینے میں جا کے کیا کرے گی؟ کہا اے عورت تجھے کیا پتا مدینہ کیا ہے؟
مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ ارے مدینے میں میرا مولا آقا اور علی رہتے تھے، مدینے میں میری شہزادی فاطمہ رہا کرتی تھی۔ زینب نے کہا نہ اب علی ہے نہ زہرا ہے، تو کہا کیا ہوا؟ علی نہیں ہے، زینب نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ میرے شہزادے حسین تو ہے، میری شہزادی زینب کبریٰ تو ہے، ارے زینب کبریٰ تو ہے، ام کلثوم تو ہے۔ اب زینب سے نہ رہا گیا، زینب نے کہا اے ضعیفہ، اے ام حبیبہ، اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ام حبیبہ نے کہا ارے اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جب تک طاقت تھی ہر سال زیارت کے لیے جایا کرتی تھی، میں نہ پہچانوں تو کون پہچانے گا؟ ارے زینب کو مجھ سے زیادہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اب کوئی متوجہ نہ تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا تو نے کہاں پہچانا؟ ارے میں علی کی بیٹی زینب تیرے چھت کے نیچے کھڑی ہوں۔ بس ایک جملہ ام حبیبہ نے کہا کہ بی بی آپ بازار تک آ گئی، آپ کے سر سے ردائیں چھین گئی۔ ارے عباس کہاں تھے؟ آخر عباس کو کیا ہو گیا؟